یہ ابتدائی لوگوں نے ورکروں کے حوصلے توڑے ہیں اور لوگوں کے لیے راستہ بن گیا ہے۔ دوبارہ جو ہیں اسد قیصر صاحب جو ہیں اسد عمر صاحب کے کافی نزدیک ہیں، تو اسد قیصر صاحب نے چونکہ میرے انتہائی مہربان ہیں تو انہوں نے مجھے کہا کہ اس پہ کہ آپ دوبارہ ذرا بات کر لیں۔ تو خان صاحب سے میں نے فون پہ دھنگان پارک آنے کی بات کی، جس پہ انہوں نے کہا کہ اگر اس معاملے کے لیے آنا چاہتے ہو تو آپ نہ آئیں۔ پھر بھی میں چلا گیا اور خان نے پھر انکار کیا۔ تو یہ جب اسد عمر صاحب نے پریس کانفرنس کی تو یہ میں نے اینکر پرسن کو یہ باتیں بتائی، اور یہ ہوا تھا جس پہ آپ کے ایک ساتھی منظور علی خان وہ مجھے جھوٹا ثابت کرنے کے لیے اپنے ولاگ میں بتا رہے تھے کہ اسد قیصر صاحب کے پاس فون نہیں تھا، وہ ڈائریکٹ نہیں پوچھ سکتے تھے۔ میں بتا دوں ایک وقت ایسا بھی آیا تھا کہ خان صاحب کا نمبر پاکستان تحریک انصاف کے وکلاء کے علاوہ کسی اور کے پاس نہیں تھا۔ اچھا شیر افضل مروت صاحب، آپ کے حوالے سے خان صاحب نے کیا آپ کو ڈائریکشن دی؟ آپ کس حلقے سے الیکشن لڑیں گے؟ کے پی کے سے لڑیں گے یا پھر نیشنل پنجاب اسمبلی کہاں سے لڑیں گے؟ خان صاحب نے مجھے اور پاکستان تحریک انصاف جو لوگ ٹکٹوں کی تقسیم کے حوالے سے ہمارے ساتھی کام کر رہے ہیں ان سے گفت و شنید ہوئی ہے، اور ابھی تک میں نے حتمی فیصلہ نہیں کیا ہے کہ میں اسلام آباد سے لڑوں گا یا کے پی سے لڑوں گا۔ شیر افضل مروت صاحب، سردی آ چکی ہے، ابتدائیاً کافی شام کو سردی ہوتی ہے، جیل میں بھی سردی ہوگی۔ عمران خان صاحب کو آپ نے کوئی تحفے میں جرسی وغیرہ دی ہو یا دینے کا کوئی ارادہ ہو، کوئی چیز ایسی؟ کیا کہیں گے اس پر؟ اپنی محبت میں آپ محبت کرتے ہیں خان صاحب؟ ہم خان صاحب کو تحفے میں ہمیشہ کتابیں لے کر دیتے ہیں، وہ بڑا پسند کرتے ہیں۔ تو باقی جو ہیں خان صاحب، کل اس نے جو جرسی پہنی تھی مجھے رشک آ گیا، کیا پیاری جرسی اس نے پہنی تھی۔ یہ گرے کلر کی تھی، گرے کلر کی ان کی ٹراؤزر تھی، اور یہاں پہ جو ہے نظروں کو کی جو اینک تھی وہ یہاں سے لٹک رہی تھی، اور ہم کوئی 6.5 گھنٹے بیٹھے اور تھک گئے۔ خان صاحب جو ہیں وہ بڑا ویگورسلی اور بڑا ہی اسٹرانگلی اسٹاؤٹلی اخیر تک جو ہے میں محسوس ہی نہیں ہو رہا تھا کہ یہ تھک گئے ہیں۔ 6 گھنٹوں کے دوران کچھ کھلایا پلایا بھی خان صاحب نے؟ کوئی مہمان نوازی؟ خان صاحب جیل میں مہمان نوازیاں نہیں ہوتی ہے، اور ایڈجسٹ ہو کے وہاں پہ نا، اب تو آپ ان کے مہمان ہوں گے۔ شیر افضل مروت صاحب، یہ کیسی محبت ہے کہ آپ 6 گھنٹوں میں ہی تھک گئے اور خان صاحب نہیں تھکے؟ تو خان صاحب وہ تو سپورٹس مین ہے یار، اسٹرانگ آدمی ہے، کیا کمال کہ اللہ نے ان کو صلاحیتیں اور کیپیبلٹیز دی ہیں۔ واقعی میں نے کل دیکھا، ہمیں اپنے ان پہ رشک آیا، اللہ نظر بد سے بچائے۔ انہوں نے کہا اب یعنی ہم دیکھ رہے تھے ہم، لیکن وہ پانی زیادہ پیتے ہیں۔ جی اچھا مروت صاحب بتائیے گا کہ اسد عمر کے والد سے خبر گردش کر رہی ہے کہ انہوں نے ٹکٹ مانگنے کی کوشش کی، پارٹی میں دوبارہ آنے کی کوشش کی، خان صاحب نے انکار کیا اور پھر یہ پارٹی چھوڑ گیا۔ خان صاحب کے ساتھ کل یہ بھی بات ڈسکس ہوئی، میں نے کسی پروگرام میں کہا تھا کہ اسد عمر صاحب کا پیغام میں لے کر گیا خان صاحب کے پاس، تو یہ بات ڈسکس ہوئی، اور خان صاحب نے مجھے کہا کہ جب چلا گیا تو آپ کو یہ بات نہیں کرنی چاہیے تھی، لیکن میں نے جواب دیا کہ میں اس وجہ سے یہ بات کرنا چاہتا تھا تاکہ پاکستانی عوام کو یہ پتہ چلے کہ خان صاحب جو ہیں وہ ریزرویشن رکھتے ہیں۔ ذرا بیک گراؤنڈ بھی بتائیے گا، جن لوگوں نے پروگرام نہیں دیکھا ان کے حوالے سے بتائیے گا کہ اسد عمر صاحب نے آپ کو ڈائریکٹلی کہا کہ آپ خان صاحب سے میری بات کریں، کیا ہوا تھا ذرا بتائیے گا۔ خان صاحب کے ساتھ جب کل ہم اکٹھے تھے سارے وکلاء، پوری لیگل ٹیم، تو یہ وہ سوال یہ امید خان سے یہی ہوا تھا جس پہ یہ تنازع بنا۔ وہ اینکر پرسن جو تھی خاتون، انہوں نے سوال کیا کہ جی یہ اسد قیصر کے پیغام رسانی، اسد قیصر صاحب نے جب پریس کانفرنس کیا تو اس کے 15-20 دن بعد اس نے مجھ سے رجوع کیا کہ میں شاید ریگریٹ کر رہا ہوں، اور خان صاحب اگر اس کو کنسیڈر کر لیں۔ خان صاحب کے پاس میں یہ پیغام لے کر گیا، خان صاحب نے کہا کہ نہیں، یہ ابتدائی لوگوں نے ورکروں کے حوصلے توڑے ہیں اور لوگوں کے لیے راستہ بن گیا ہے۔ دوبارہ جو ہیں اسد قیصر صاحب جو ہیں اسد عمر صاحب کے کافی نزدیک ہیں، تو اسد قیصر صاحب نے چونکہ میرے انتہائی مہربان ہیں تو انہوں نے مجھے کہا کہ اس پہ کہ آپ دوبارہ ذرا بات کر لیں۔ تو خان صاحب سے میں نے فون پہ دھنگان پارک آنے کی بات کی، جس پہ انہوں نے کہا کہ اگر اس معاملے کے لیے آنا چاہتے ہو تو آپ نہ آئیں۔ پھر بھی میں چلا گیا اور خان نے پھر انکار کیا۔ تو یہ جب اسد عمر صاحب نے پریس کانفرنس کی تو یہ میں نے اینکر پرسن کو یہ باتیں بتائی، اور یہ ہوا تھا جس پہ آپ کے ایک ساتھی منظور علی خان
وہ مجھے جھوٹا ثابت کرنے کے لیے اپنے ولاگ میں بتا رہے تھے کہ اسد قیصر صاحب کے پاس فون نہیں تھا، وہ ڈائریکٹ نہیں پوچھ سکتے تھے. میں بتا دوں ایک وقت ایسا بھی آیا تھا کہ خان صاحب کا نمبر پاکستان تحریک انصاف کے وکلاء کے علاوہ کسی اور کے پاس نہیں تھا، اور اس زمانے میں خان صاحب کا نمبر نیا تھا اور نیا انہوں نے لیا ہوا تھا، اور اسد قیصر صاحب کا رابطہ ان سے نہیں تھا. تو کیا یہی موقف فواد چودھری کے حوالے سے بھی خان صاحب